اگر گھر نہیں ملتے تو انتظار نہیں کرنا، واپس پلٹ آنا۔ حجرہ عائشہ پہ آئے، دستک دی، پوچھا کیا کام ہے؟ حضور سے ملنا ہے۔ کہا حضور تو گھر پہ نہیں ہے۔ حضور کسی کام سے باہر نکلے، واپس پلٹ گئے، آ کے پھر رونے لگے۔ ماں نے پوچھا کیا بات ہے، اب تو بھیجا بھی تھا۔ کہا ماں گھر ملے نہیں۔ ادھر حضور حجرے میں آئے۔ کہا عائشہ کون آیا تھا؟ حضور ایک بوڑھا شخص تھا، داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے، امامہ پیوند لگا تھا، جوتے ٹوٹے ہوئے تھے، لباس پھٹا ہوا تھا، گرد کے آثار تھے، گرد پڑی ہوئی تھی، سفر کے آثار تھے۔ حضور نے کہا عائشہ یوں نہ کہو، جو خوشبو کبھی یمن سے آتی تھی آج میرے حجرے سے آ رہی ہے۔ یقیناً یہاں پہ اویس آیا تھا۔ ادھر حضرت عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم ملے حضرت اویس کرنی سے اور جا کے سلام پیش کیا۔ جب یہ لفظ سنے حضرت اویس کرنی نے تو مچلنے لگے۔ کہا میرے رسول نے مجھے اویس کہہ کے پکارا تھا۔ جب حضور نے اویس کہا تھا تو حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے، حضور ناراض تو نہیں تھے۔ جب یہ حالت دیکھی تو کہا اگر اتنی محبت کرتے ہو تو ملنے کیوں نہیں آتے؟ کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا ہم تو صبح و شام حضور کی خدمت میں رہتے ہیں۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے ابرو ملے ہوئے تھے کہ کھلے ہوئے تھے؟ اب اتنی وضاحت کے ساتھ تو دیکھا کوئی نہیں تھا، پریشان ہوئے۔ کہا تم تو صبح و شام خدمت میں رہتے ہو، جو کبھی نہیں دیکھنے آیا اس سے پوچھ لو۔ اگر کوئی دور سے دیکھتا جڑے ہوئے نظر آتے، کوئی قریب آ کے دیکھتا کھلے ہوئے نظر آتے۔ ابھی حضرت اویس کرنی کی صحبت میں بیٹھے تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت اویس کرنی کس سے؟ حضرت عمر فاروق سے، جس کے سائے سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، اور حضرت علی المرتضی سے، جو کہتے اتنی دیر تک سجدہ نہیں کرتا جب تک دیکھ نہیں لیتا۔ دونوں سے حضرت اویس کرنی مخاطب ہو کے کہنے لگے اچھا تم نے بھی نیکیاں کرنی ہوگی، میں نے بھی اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے، تم بھی اپنا رستہ لو، میں بھی اپنا رستہ لیتا ہوں۔